لیے یہ کہتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رمضان میں ہی لیلۃ القدر میں قرآن کو اتارا، اور قرآن ہم سب کو پڑھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کوئی اسپیشل خاص لوگوں کے پڑھنے کے لیے نہیں بھیجا ہے۔ جیسا اکثر لوگ بولتے ہیں نا، قرآن کو سمجھنا مشکل ہے، ہر کوئی نہیں سمجھنا، ترجمے سے قرآن نہیں پڑھنا، یہ سب غلط باتیں ہیں۔ قرآن اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے پڑھنے کے لیے بھیجا ہے۔ کچھ آیتیں ہیں جو سمجھنے کے لیے مشکل ہو سکتی ہیں، وہ ہم جو ہے علماء دین سے پوچھ سکتے ہیں اگر ضرورت پڑے تو۔ اتنا زیادہ ڈیپ میں جانے کی تو ضرورت سب کو کسی کو بھی نہیں پڑتی۔ جو خود علماء دین میں اگر ہم کو پوچھنا ہے تو ہم ان سے پوچھ سکتے ہیں، کیونکہ خود اسکالرس میں بھی کچھ آیتوں کو لے کے جو ہے نا ایک پلیٹ فارم پر وہ پورے اسکالرس نہیں ہیں، کچھ تھوڑا سا الگ اس کا مطلب نکالتے ہیں، کچھ الگ نکالتے ہیں، جیسا کہ سورۃ الطلاق کی آیت ہے، ایسی کچھ دوسری آیتیں بھی ہیں، بہت کم ہیں لیکن ایسی آیتیں۔ باقی کا پورا قرآن الحمدللہ ہمارے سمجھنے، عمل کرنے، زندگی گزارنے کے لیے ہے۔ یعنی پوری زندگی کا فلسفہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمارے لیے بھیج دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے جو آیتیں اتاری ہے، خود ذکر کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ سب بہت ساری چیزیں الحمدللہ اس میں ہیں جو ہمارے لیے سمجھنے کے لیے آسان ہے انشاءاللہ۔ اور اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ وَلَقَدْ يَرْسَلْنَا الْقُرْآنَ لِذِكْرِهِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پڑھو اس کتاب کو، میں نے تمہارے سمجھنے کے لیے اس کتاب کو آسان کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ ہم نے آسان کر دیا، تو اب آپ لوگ خود سوچئے، ہم کیا ایسے لوگوں کی بات سن کے جو قرآن کو ہر انسان کے پڑھنے کے لیے ڈیفیکلٹ ہے، مشکل ہے بول کے کہہ کے بھٹکاتے ہیں، ان کی بات سنیں گے، یا اللہ تعالیٰ جو خود کہہ رہا ہے اللہ کی بات سنیں گے، جو مالک ہے زمین و آسمانوں کا، ہم سب کا؟ تو آپ لوگ جو ہے قرآن کو بلا جھجک پڑھیے۔ ہاں اتنا ضرور ہے، سیکھیے، عربی پڑھیے، عربی میں قرآن پڑھیے، عربی سیکھیے، پھر جو لینگویج آپ کے لیے آسان ہے ترجمے کے لیے، قرآن کو اس ترجمے میں پڑھیے۔ انشاءاللہ تعالی ہم کو بہت ساری باتیں معلوم ہوئیں گی، ہماری زندگیوں میں بدلاؤ آ جائے گا۔ یقین مانیے قرآن پڑھنے سے ہم کو جو ہے نا تہذیب و اخلاق معلوم ہوئیں گے، رشتوں کو نبھانے کے طور طریقے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتائے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ مومن کا جو وجود ہے نا ہمارا، یہ بہت ساری خوبیوں سے بنا ہوا ہے۔ شرافت، انسانیت، احساس، ہمدردی اور اخلاق۔ اور آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے ان تمام چیزوں میں سب سے بہتر چیز ہے اس کے اخلاق۔ یعنی امت محمدیہ کا جو عمل ہے، ان تمام چیزوں میں سب سے بہتر اس کا عمل ہونا چاہیے، وہ اخلاق ہے۔ ہمارے عمل سے معلوم ہو جانا چاہیے کہ یہ امت محمدیہ ہے۔ وہ مسلمان ہی کس کام کا جس کے عمل سے یہ معلوم نہ ہو کہ وہ امت محمدیہ ہے، یہ ایمان رکھنے والا بندہ ہے۔ ہمارے عمل سے معلوم ہونا چاہیے کہ ایمان والا بندہ ہے۔ تو اپنے اخلاق کو سدھاریے، اور یہ سدھر سکتے ہیں قرآن کو سمجھنے سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سمجھنے سے، اپنی زندگی میں اتارنے سے۔ اس بات کو خاص کر کے یاد رکھیے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے آسان کر دے کہ ہم قرآن اور حدیثوں کو سمجھیں، اور نہ صرف سمجھیں بلکہ عمل کریں، اور ایک دوسرے کو سمجھائیں جو ہم سمجھ رہے ہیں انشاءاللہ۔ اور قرآن اور حدیثوں کو جو صحیح اتھینٹک چیزیں ہیں اس کو سمجھیے۔ آپ لوگ ایسا انہیں ان سے مت سیکھیے، مت سمجھیے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو زیادہ علم نہیں رہتا، علم کم ہونے کی وجہ سے غلط باتوں کو ایک دوسرے میں پھیلاتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا۔ جو اتھینٹک ہے آپ کتابیں لا کے پڑھیے،
قرآن تو خیر الحمدللہ ہے، آپ لوگ بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی یعنی اچھے کتابیں ہیں مارکیٹ میں، وہ بھی لائیے، وہ بھی پڑھیے، اور پڑھ کے اس کو سمجھیے، اس کے بعد میں دوسروں کو بتائیے، ٹھیک ہے؟ تو میری آپ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسان کر دیں ہم سب کے لیے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔